السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلاۃ کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں، کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ اس کے احکام، اس کے عقائد، اس کی عبادات یہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ آج اس میں کسی طرح کی کمی کی، زیادتی کی، حذف اور اضافے کی، رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے مکمل فرما دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ لہذا دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر آج کوئی دین اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد۔ متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی بات پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح سے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جس نے کوئی عمل کیا، کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں، جس پر کوئی دلیل نہیں، جو دین کے اندر نہیں، تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں یہ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، اخرجہ مسلم فی صحیحہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین امر وہ ہے جسے دین میں ایجاد کر لیا گیا ہو، ایسی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ان تمام باتوں سے میرے دوستو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کے اندر بدعت کی کوئی گنجائش نہیں، اور دین کے اندر ہر نئی بات جو ایجاد کر لی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے دین کے اندر نہ جانے کتنی بدعتیں ایجاد کر لیں۔ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہو جس میں کوئی بدعت انجام نہ دی جاتی ہو۔ لہذا ربیع الاول کے مہینے کو آپ دیکھ لیں، اس مہینے کی 12 تاریخ کو ایک بدعت منائی جاتی ہے جسے جشن میلاد النبی یا عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور آج پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے اس بدعت کو بہت ہی زور و شور سے مناتی ہے اور اسے عید کا نام دیتی ہے۔ میرے دوستو، لیکن یہ سوال ہے کہ یہ تیسری عید آئی کہاں سے اور کب آئی، اس کا وجود کب ہوا، اس کا موجد کون ہے؟ کیونکہ اسلام میں صرف اور صرف 2 ہی عید ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ میرے دوستو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق تمام مؤرخین کا شدید اختلاف ہے۔ البتہ دن کے بارے میں تمام مؤرخین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سوموار کے دن ہوئی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن میری ولادت ہوئی، میری پیدائش ہوئی، اور اسی دن مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت عام الفیل ماہ ربیع الاول بروز سوموار کو ہوئی، لیکن اس ماہ کے کس تاریخ کو ہوئی، ربیع الاول کے کس تاریخ کو ہوئی، اس میں سیرت نگاروں کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ کسی نے 2 تاریخ، کسی نے 8 تاریخ، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18، کسی نے 22 ربیع الاول کہا ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان میں سے 8 تاریخ کو 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا۔ اسی طرح سے عصر حاضر کے مشہور محقق اور سیرت نگار علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الرحیق المختوم میں 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا، اور اس کی تائید علامہ شبلی نعمانی نے، قاضی سلیمان منصور پوری نے، علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی نے اس کی تائید کی ہے اور لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول بروز سوموار۔ البتہ آپ کی تاریخ وفات کے تعلق سے تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ لہذا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات بتائی۔ ابن سعد نے بھی 12 ربیع الاول، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ امام نووی نے، حافظ ابن حجر نے، ابن جریر طبری نے، ابن اثیر نے اور حافظ ذہبی نے، ان تمام ائمہ اور علماء رحمہم اللہ کے نزدیک بھی آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح سے عصر حاضر کے مورخین یا بر صغیر کے معروف محققین اور مورخین کے نزدیک بھی آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی تاریخ ولادت میں شدید اختلاف ہے مورخین کا، سیرت نگاروں کا، لیکن وفات کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاریخ وفات کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس دن عید میلاد النبی منانا، اس دن جشن منانا، جلوس نکالنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جب آپ کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے علماء کے درمیان، سیرت نگاروں کے درمیان شدید اختلاف ہے، مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن تاریخ وفات کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو لوگ میلاد کے نام پر، ولادت کے نام پر جشن اور جلوس کا اہتمام کریں؟ میرے دوستو، عید میلاد کے تعلق سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے موجد 4 صدی ہجری کے غالی شیعہ اور رافضی ہیں۔ اسی طرح سے علامہ تقی الدین مقریزی رحمہ اللہ میلاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فاطمی حکمران ہمیشہ میلاد جشن مناتے رہتے تھے، کبھی جشن میلاد النبی ہے تو کبھی جشن عاشورہ ہے۔ اسی طرح ان کا سال بھر جشن چلتا اور میلاد کی محفلیں لگی رہتی۔ پھر اس میلاد کا سلسلہ سنی مسلمانوں تک پہنچا، لیکن سنی مسلمانوں نے بہت سارے میلادوں کو چھوڑ کر عید میلاد النبی کو اختیار کیا، اور اس بدعت کو شاہ اربل
ملک مظفر نے بڑے دھوم دھام سے 6 صدی ہجری کے آخر میں بڑے ہی دھوم دھام سے سرکاری طور پر منانا شروع کیا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اسی نے ملک مظفر نے شاہ اربل میں عید میلاد کی رسم نکالی اور اس نے اس کو بڑے دھوم دھام سے منایا۔ اسی طرح سے دوسرے مورخین نے بھی تفصیل کے ساتھ اس بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اسی نے عید میلاد النبی کو بڑھاوا دیا اور بڑے دھوم دھام سے اس کو لوگوں کے درمیان مشہور کیا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بدعت رواج پکڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں مکمل کتاب لکھ دی اور اس کے دلائل، اس کے جواز کے دلائل قرآن و سنت سے یا اس کی فضیلت کے دلائل قرآن و سنت سے پیش کرنے لگے۔ اور انہی میں سے ایک نام ہے عمر ابن حسن، جو ابن دحیہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا کہ وہ جھوٹا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ ظاہری مذہب کا حامل تھا، ائمہ کرام اور سلف کے بارے میں گستاخ تھا اور دینی امور میں کم علم اور بے عمل تھا۔ تو میرے دوستو، ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عید میلاد یہ سراسر بدعت ہے اور اس کا منانا، اس میں شریک ہونا یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اسے جائز قرار دینے کے لیے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی تعویلات کرتے ہیں، اسے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور طرح طرح کے شبہات پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میلاد النبی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سلف صالحین نے محفل میلاد کا کبھی انعقاد نہیں کیا اور نہ ہی اس کے انعقاد میں ان کے پاس کوئی رکاوٹ تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اس محفل کا انعقاد نہیں کیا۔ اگر یہ خیر و بھلائی ہی کا کام ہوتا تو اس میں سلف صالحین ہم سے آگے ہوتے۔ اسی طرح تاج الدین فاقہانی نے لوگوں کے عید میلاد النبی کے استفسار پر فرمایا کہ کتاب و سنت سے اس میلاد کی کوئی دلیل مجھے نہیں ملی اور نہ ہی علماء امت کے یہاں بھی کوئی دلیل اس بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے عید میلاد منائی ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدعت اور من گھڑت چیز ہے جسے خواہش نفس کے پجاریوں اور پیٹ پرستوں نے گڑھ لیا۔ اسی طرح سے میرے دوستو دوسرے اہل علم نے لکھا ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں عید میلاد النبی کا جشن منانا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مبلغ اور رب کی شریعت کے شارع تھے۔ یہ کام خلفائے راشدین میں سے بھی کسی نے نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے نہیں کیا، اور نہ ہی تابعین اعظام اور ائمہ دین میں سے کسی نے یہ کام کیا، بلکہ اس کام کو لوگوں نے صدیوں بعد ایجاد کیا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں، قرآن و سنت کی اتباع کو اپنے اوپر لازم پکڑیں اور شرک و بدعات اور باطل عقائد و نظریات سے توبہ کریں، اجتناب کریں، کیونکہ اسی میں دین اور دنیا میں بھلائی، دین اور دنیا کی بھلائی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اور جشن عید میلاد النبی منانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنے اور شرک و بدعات سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔